کہا عمران کا ڈر ہے، کہا عمران تو ہوگا۔ عمران خان کے اسمبلیاں تحلیل کرنے کے فیصلے کے بعد حکومت کی دوڑیں لگ گئی ہیں۔ ایک طرف کہتے ہیں کہ اسمبلیاں تحلیل نہیں ہونے دیں گے، ہر قانونی راستہ اپنائیں گے۔ ویسے کیا وقت کیا اوقات دکھاتا ہے؟ یہی لوگ شہباز شریف کی حکومت کے لیے دوڑ پچ کرتے تھے، آج عمران خان صاحب کی پنجاب میں اسمبلی اور حکومت بچانے کے لیے دوڑ پچ کر رہے ہیں۔ واقعی وقت کیا اوقات دکھاتا ہے۔ دوسری طرف عمران خان صاحب کو رستے سے ہٹانے کا جو لندن پلان ایک اور سامنے آ چکا ہے، جو کہ جس میں جی ایچ کیو کو بیچ میں شامل کرنے کی سازش بھی ہے، اور اس کی اپڈیٹس لے کر سامنے آئے ہوں آپ کے۔ اور یہ جو انہوں نے کرپشن کر لی ہے ساری، یہ جو این آر او 2 لے لیا ہے، اس پر اب فائنل ٹھپا لگانے کی تیاریاں ہیں۔ وہ کیسے ہوگا، آج کی ویڈیو میں یہ ڈسکس کریں گے۔ میں سلمان دورانی ہوں، آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ خواتین و حضرات، این آر او 2 کا جو تحفظ ہے وہ بڑا ضروری ہے ان لوگوں کے لیے، کیونکہ ان لوگوں نے جو کرپشن کی ہے اور اس کے بعد جو جیسے جیسے مریم نواز، نواز شریف کی سزائیں ختم ہوئیں، شہباز شریف، حمزہ شہباز کا جو ایف آئی اے کا منی لانڈرنگ کا اربوں روپے کی منی لانڈرنگ کا جو کیس تھا وہ ختم کیا گیا۔ آپ کو پتہ ہے کہ ڈاکٹر رضوان کو کس طرح سے شہید کیا گیا، اور تمام تفصیلات جو ہیں وہ آپ جانتے ہیں۔ اب این آر او 2 جو ان کو مل چکا تھا، این آر او 2 پلس کہہ لیں اس کو، این آر او 2 پلس کو سیل کرنے کی، اس کو ٹھپا لگانے کی تیاریاں مکمل ہیں۔ آج کی ایک خبر آپ سے شیئر کرتا ہوں جو کہ نیب کی طرف سے ہے، اور ان کو ایک اور چھوٹ ملی ہے۔ اس کے بعد آگے چلتے ہیں کہ ان کے آگے کی پلاننگ کیا ہے، وہ میں آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ آج کی خبر ہے جی، نیب نے شہباز شریف کا، رانا ثنا کا اور رانا مشہود، ان تمام کے نام جس کیس میں شامل تھے، اور بھی ہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ بلیغ الرحمان صاحب جو اس وقت گورنر پنجاب ہیں، شاہ نواز رانجھا صاحب مسلم لیگ نون کے بڑے متحرک لیڈر ہیں، یہ تمام ایک کیس میں نامزد تھے جو کہ بہاول پور کا کیس تھا۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہزاروں کنال کا جو سرکاری اراضی کے اوپر ان کا قبضہ تھا، اس کو منتقل کیا گیا پرائیویٹ پراپرٹی میں۔ اس کیس میں آج نیب نے اپنے ہاتھ کھڑے کر لیے اور کہا کہ انکوائری بند کر دی گئی ہے، انکوائری بند کر دی گئی ہے۔ دو چیزیں دی ہیں نیب نے، اس کی توجیہ پیش کی ہے، وجہ پیش کی ہے، اور وہ دونوں ہی جو جواب ہیں ایک دوسرے سے بالکل ٹکرا رہے ہیں۔ پہلا جواب نیب نے دیا ہے کہ یہ انکوائری 3 سال تک چلتی رہی اور ہم جو ہیں اس سے کوئی کچھ حاصل نہ کر سکے، تحقیقات سے کچھ نہ نکل سکا۔ پہلا انہوں نے وجہ پیش کی۔ دوسری وجہ پیش کی ہے انہوں نے کہ یہ جو قانون میں ترمیم ہوئی ہے نیب کی، اس کے بعد یہ کیس ہمارے دائرہ اختیار سے نکل گیا ہے، اور اب یہ کیس آگے کہاں چلے گا وہ تو آپ کو پتہ ہے کس طرح سے یہ سرکاری ادارے فائلیں سالہ سال پڑی رہتی ہیں اور پھر ان کی کوئی سنوائی نہیں ہوتی۔ اور یہ تھا نیب کا آج کا کارنامہ، ایک نیا این آر او دیا گیا، اور یہ آج کی تازہ خبر تھی کہ بہاول پور میں ہزاروں کنال کا ان کا ایک کیس چل رہا تھا، ہزاروں کنال کی جو سرکاری اراضی ہے اس پر قبضہ کیا گیا تھا، اس کو آج انہوں نے وائٹ کروا لیا۔ دوسری طرف جہاں یہ سب کچھ ہو رہا ہے، دوسری طرف وزیر خزانہ صاحب آج کیا کہہ رہے ہیں وہ دیکھیں، بڑی انٹرسٹنگ بات ہے۔ اسحاق ڈار صاحب سے پہلے مفتاح اسماعیل صاحب یہ کہہ چکے ہیں کہ جو نیشنل انٹرسٹ ہے وہ سیاسی انٹرسٹ سے زیادہ اہم ہونا چاہیے۔ اور جب مفتاح اسماعیل صاحب وزیر خزانہ تھے ہمارے، انفارچونیٹلی انڈر دس امپورٹڈ گورنمنٹ، تب وہ کہا کرتے تھے سب شبھ شبھ ہے۔ اب جب ان کو اسحاق ڈار سے ریپلیس کر دیا گیا تو اب وہ سچ بتا رہے ہیں کہ یہ ملک دیوالیہ کی طرف جا رہا ہے اور بہت قریب ہے کہ دیوالیہ ہو جائے پاکستان۔ اس پر آج اسحاق ڈار نے خود ٹھپا لگا دیا۔ اسحاق ڈار کا آج کا سٹیٹمنٹ میں آپ سے شیئر کرتا ہوں، دیکھیں کہہ رہے ہیں کہ آج کا بیان ہے جی ان کا، اسلامی بینکاری میں پیسے کیسے رکھیں ہم، پیسے رکھنے کے لیے ہیں ہی نہیں حکومت کے پاس، حکومت خود ادھار اور خسارے پر چل رہی ہے۔ یہ اسحاق ڈار صاحب کہہ رہے ہیں، آج کی سٹیٹمنٹ ہے، اور یہ ثابت کرتا ہے کہ ملک اس وقت کس صورتحال سے دو چار ہے، اور ملک کتنی جلدی جو ہے وہ دیوالیہ ہو سکتا ہے۔ اور یہ تمام تر وہ چیزیں ہیں جو کہ جس کا خدشہ عمران خان صاحب نے بہت پہلے دے چکے تھے انٹرویوز کے دوران کہ ملک دیوالیہ ہو جائے گا۔ اس وقت یہ عمران خان صاحب کے اوپر غداری کے
فتوے لگاتے تھے، کہتے تھے کہ ان پر آرٹیکل 6 کی جو ہے وہ کارروائی ہونی چاہیے۔ اب جب ملک اس سٹیج پر جا چکا ہے اور جو جا رہا ہے، تب بھی ان لوگوں کو شرم نہیں آ رہی، شرم نہیں آ رہی، اور یہ خبریں پھیلاتے پھر رہے ہیں کہ مریم نواز واپس آئیں گی، ہم اپنی حکومت قائم رکھیں گے۔ اور ایون یہ پنجاب گورنمنٹ بچانے کے لیے کتنی تگ و دو یہ لوگ کر رہے ہیں۔ آج کی خبر ہے، یہ دیکھ لیجئے کہ نون لیگ کے ارکان نے تحریک عدم اعتماد پر دستخط کر دیے، اور ان کا کہنا ہے کہ پنجاب اسمبلی نہیں ٹوٹنے دیں گے، پیپلز پارٹی بھی شامل ہے۔ یہ تمام چیزیں وہ جو کہ یہ لوگ اس ملک کو اس نہج پر پہنچانے کے بعد بھی شرم نہیں کھا رہے۔ لندن پلان آپ سے شیئر کرتا ہوں، یہ اور بھی زیادہ خطرناک اور اس ملک کے لیے ڈینجرس ہونے جا رہا ہے۔ یہ کرنے کیا جا رہے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں۔ پلان ہوا ہے جی، ایک لندن میں ملاقات ہوئی ہے، ایک اجلاس ہوا ہے۔ اس سے پہلے ایک اجلاس ہوا تھا جس میں نواز شریف اور مریم نواز کی ملک میں واپسی اور دیگر چیزیں، جس میں آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ بھی شامل تھی، وہ ڈسکس ہوا۔ لیکن اب ریسنٹ ایک اجلاس ہوا ہے لندن میں، اور وہ بڑا خوفناک ہے، پاکستان کے لیے کوئی اچھے نتائج نہیں لا سکتا۔ میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں جی، یہ جو ہو لندن میں رہی ہیں یہ ساری چیزیں، لیکن اس کی امپلیمنٹیشن ساری پاکستان میں ہوگی۔ وائس رائے جو آپ کا شہباز شریف بیٹھا ہوا ہے، اس کے لیے حکم نامہ جاری ہوا ہے کہ اب یہ میجر عادل صاحب کی ایک ٹویٹ ہے، ذرا دیکھیے گا غور سے۔ لندن میں ایک ہنگامی اجلاس ہوا ہے جس میں یتیم ہونے کے بعد کی پلاننگ ہوئی۔ اس کے کچھ پوائنٹس یہ ہیں: NR2+ کا تحفظ، وہی بات میں آپ سے جو ویڈیو کے شروع میں یہ بات کر رہا تھا کہ اب چونکہ ان کو تمام چیزیں مل چکی ہیں جو یہ چاہتے تھے، اب یہ اس پر سٹامپ لگانا چاہتے ہیں کہ اب یہ نہ ہو کہ عمران خان واپس آئے اور ہمارے کیسز ریورس ہو جائیں۔ کوئی ایسا ٹیکنیکل پوائنٹ جس میں فیوچر کے سیٹ اپ میں نیب کو یہ لوگ قابو میں کر سکیں، اور کوئی بھی گورنمنٹ آئے تو ان کا کوئی بھی کیس دوبارہ ری اوپن نہ ہو سکے۔ ان کو یہ ایشورٹی چاہیے کہ ان کے کیسز آئندہ کبھی مت کھلیں، وہ کیسز جو کہ یہ اربوں خربوں روپے پاکستان سے لوٹ کر پتہ نہیں کہاں کہاں انہوں نے محل بنائے ہوئے۔ ابھی تک تو صرف ہمارے پاس جو معلومات آئی ہیں اور عدالت سے جو ثابت ہو چکی ہیں، وہ تو لندن کی پراپرٹیز ہیں اور کچھ کاروبار ہیں، جائیدادیں ہیں، جو کہ مریم نواز کہا کرتی تھی کہ میری تو پاکستان میں بھی کوئی پراپرٹی نہیں ہے۔ خیر وہ تو سب ننگے ہو گئے یہ سارے۔ پہلا پوائنٹ یہ کہ NR2+ کے اوپر ٹھپا لگانا ہے انہوں نے، اس کا تحفظ چاہیے ان کو۔ دوسری اہم چیز، نواز شریف کی واپسی اور بطور وزیر اعظم۔ اس کا مطلب ہے نااہلی ختم ہونی ہے، اور اس کی فضا آہستہ آہستہ یہ تیار کر رہے ہیں۔ بہت سمارٹ کھیل رہے ہیں یہ لوگ، صحافیوں کو استعمال کرتے ہوئے، میڈیا کو استعمال کرتے ہوئے، وہ فضا تیار کرتے ہیں پہلے کہ آگے کا جو ایجنڈا ہے وہ کیا ہوگا، اور پھر اس کو پریشرائز کر کے ماحول کو اپنے مطابق کرتے ہیں۔ سیکنڈ پوائنٹ، نواز شریف صاحب کی واپسی بطور وزیر اعظم، مطلب یہ کہ ان کو لیول پلینگ فیلڈ چاہیے، ان کو یہ چاہیے کہ عمران کو مائنس کر دیں گے۔ خیر ان پوائنٹس پہ بھی یہ ذکر کیا ہے میجر صاحب نے۔ پوائنٹ نمبر 3، انتخابات میں مدد۔ اب ان کو کیا مدد درکار ہوگی، کس سے درکار ہوگی، کون کرے گا ان کی مدد کہ ان کو الیکشنز دوبارہ جتوا سکے، یہ آپ مجھ سے بہت زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ یہ تھا پوائنٹ نمبر 3۔ چوتھا پوائنٹ جی، PDM اور پیپلز پارٹی کا پنجاب میں طلاق کروانے کا انتظام۔ سمجھ تو گئے ہوں گے، پنجاب کے اندر نون لیگ کا ووٹ جتنا خراب کیا ہے اس PDM اتحاد نے، اس سے پہلے ایسا کبھی نہیں ہوا۔ یہ خیال ہے ان کا، یہ کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی سے ہماری طلاق کرا دی جائے، اور ایسی طلاق ہو جس میں بعد میں کوئی ایک دوسرے کو گالیاں بھی نہ دیں، اور عوام میں تاثر یہ جائے کہ اب ہم الگ ہو گئے ہیں، ہم میں پھڈا ہو گیا ہے، اور اب ہم جو ہے وہ دوبارہ یسو پنجو کھیلیں گے عوام کے ساتھ۔ عوام مکمل طور پہ تیار ہے جی، عوام جانتی ہے آپ کے جو فیوچر کے پلانز ہیں، اور عوام ابھی ویل اویئرڈ ہے۔ آئیں اترے میدان میں، ایک بار آپ کا جو اشر کرے گی وہ بتائے گی۔ پانچواں نقطہ جی، بڑی امپورٹنٹ بات ہے یہ، اور بڑی خطرناک بات، عمران خان کو رستے سے ہٹانا ہے جی۔ یہ پلان ہے ان کا، عمران خان صاحب کو رستے سے ہٹانا ہے تاکہ نواز شریف صاحب کو واپس لیول پلینگ فیلڈ مل سکے، اور یہ تمام چیزیں جو کہ ان کے حق میں جاتی ہیں، اس کے لیے عمران خان کا نہ ہونا ان کے لیے بڑا ضروری ہے۔ ادروائز ان کا جو ان کے یہ مطالبات ہیں، اچھا یہ چیزیں بڑی امپورٹنٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں،
یہ کریں گے کس کے تھرو اور یہ کس کو پریشرائز کر رہے ہیں، اگلے 1-2 منٹ میں آپ کو میں بتاتا ہوں۔ آخری نقطہ جو ان کی ڈیمانڈ ہے، جولائی 2023 کے بعد انتخابات ہوں۔ یہ ٹیکنیکلی اور پولیٹیکلی ان لوگوں کی فیور میں جاتی ہے یہ چیز، کہ یہ لوگ جولائی کے بعد ڈیلے پر ڈیلے کریں، اور یہ لوگ تو خیر اس در پہ بھی تھے کہ جی 1 سال اور ایکسٹینشن دی جائے اس گورنمنٹ کو۔ ایک نااہل اور کاہل اور عجیب و غریب پی ڈی ایم کا یہ جو ایک چوروں کا ٹولہ ہم پہ مسلط ہوا ہے، اس کو 1 سال اور ایکسٹینشن دی جائے، ان کا یہ مطلب تھا۔ خیر، اس میں اہم بات یہ ہے کہ یہ ہدایات جی ایچ کیو کو دی گئی ہیں براہ راست، کہ جنرل عاصم منیر صاحب، سی او ایس ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف صاحب، یہ آپ کو مداخلت کی کھلا دعوت ہے، اور یہ اصل میں یہ تمام پوائنٹس ڈسکس ہونے ہیں۔ شہباز شریف صاحب کی چیف آف آرمی اسٹاف کی جو ملاقات ہوگی، اس میں یہ جو فیوچر پیراڈائم ہوگا، اس میں کچھ ڈیمانڈز شہباز شریف صاحب رکھیں گے کہ ہماری یہ ڈیمانڈز ہیں، ہمیں اس طرح سے سہولت کاری آگے بھی جو ہے وہ میسر ہونی چاہیے۔ لیکن یاد رکھیے گا، میں پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آج سے پہلے جو سہولت کاروں کا وہ کہتے ہیں نا، ایک شخص تجھ سے پہلے یہاں تخت نشین تھا، اس کو بھی خود پر خدا ہونے پر اتنا یقین تھا۔ تو آج سے پہلے جو خدا اس دھرتی پر اپنے آپ کو خدا سمجھتے تھے، ان کا جو حال اس سوشل میڈیا کی عوام نے اس دور میں کیا ہے، وہ آپ نے بھی دیکھا ہے، میں نے بھی دیکھا ہے، بڑے اچھے سے دیکھا ہے۔ تو اس مداخلت کو کون کتنا بائے کرتا ہے، کتنا ایکسیپٹ کرتا ہے فیوچر میں، اور یہ وہی لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ جی فوج کو مداخلت نہیں کرنی چاہیے سیاست کے اندر، اب یہ خود دعوت دے رہے ہیں کہ آئیں ہماری مدد کریں، آئندہ کے سیٹ اپ میں ہم لوگوں کا ہونا بڑا ضروری ہے۔ جیسے ان کے نہ ہونے سے پاکستان رک گیا ہے، پچھلے 6-7 مہینے میں جو حال کیا انہوں نے اس ملک کا، وہ ہم سب کے سامنے ہے، اور نتیجہ یہ ہے کہ ہمیں ان کے بغیر ہی پاکستان چاہیے۔ عوام کو صرف اور صرف اس وقت جو ہے وہ عمران خان پر یقین ہے، اس کے علاوہ ان کو کوئی آپشن نظر نہیں آتی۔ تمام جتنے بھی سرویز سامنے آ رہے ہیں، اور جتنے بھی آپ خود یار ایک کامن مین بازار میں نکل جاؤ، کہیں بھی کسی سے بھی آپ آپشن لے لو، کہیں سے بھی آپ پوچھ لو کہ یار آپ کی کیا رائے ہے، وہ آپ کو بتا دے گا کہ یار دیر از نو آپشن ایلس دین عمران خان۔ آگے چلتے ہیں۔ نواز شریف اور مریم نواز کی واپسی کے حوالے سے خبریں چلوائی جا رہی ہیں، راہ ہموار کی جا رہی ہے۔ ایک طرف جی ایچ کیو کو پریشرائز کیا جا رہا ہے، دوسری طرف ان کی واپسی اور ان تمام تر کی خبریں چلوائی جا رہی ہیں۔ میاں نواز شریف صاحب set to return to London after spending a few days in Europe. It is expected that both leaders will announce their return to Pakistan. Beginning of new innings in Pakistani politics. ایک طرف نواز شریف کی وطن واپسی، اور دوسری طرف جی ایچ کیو کو پریشرائز کر رہے ہیں کہ ہمارے حق میں ساری چیزیں ہونی چاہیے۔ اب فیصلہ ان کو کرنا ہے کہ انہوں نے آئی جی پنجاب لگنا ہے یا پھر چیف آف آرمی سٹاف، اس ملک کی سب سے باوقار ادارے، سب سے باوقار فوج، نڈر فوج کا آرمی چیف۔ یہ فیصلہ ان کے ہاتھ میں ہے۔ اچھا، ایک طرف یہ لوگ یہ کر رہے ہیں، دوسری طرف مالشیے بھی جو ہیں وہ ایکٹیو ہوئے ہیں بہت زیادہ۔ آج میں سلیم صافی صاحب کا ایک کالم پڑھ رہا تھا صبح، تو مجھے 2 لائنیں پڑھ کے بڑی ہنسی آئی، میں آپ سے بھی شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ یہ آج پاک افیئرز نے شیئر بھی کیا اپنے اس پہ ٹویٹر کے اوپر۔ سلیم صافی صاحب فرماتے ہیں کہ جنرل عاصم منیر صاحب کی ذات میں قرآن اور ماں باپ کی دعاؤں کی برکت عزت اور طاقت اور اختیار کی صورت میں سمٹ کر آ گئی ہے۔ بڑے خوبصورت انداز میں انہوں نے نئے چیف صاحب جو ہیں ان کو ویلکم کیا ہے، اور وہ لوگ جو کہتے تھے کہ ہم سیکیورٹی ذرائع پر بھروسہ نہیں کرتے، خیر وہی حرکتیں کرتے ہیں، تو پھر ہم ان سے سوال کرتے ہیں پھر کہ ہم جب آپ کو لفافہ کہتے ہیں تو آپ کو تکلیف ہوتی ہے، پھر آپ چیف صاحب سے سامنے بٹھا کے بات کرتے ہیں۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس تو سب کو یاد ہے، جس میں انہوں نے پوچھا تھا کہ جی عمران خان ہمیں لفافہ کہتا ہے، کیا ہم لفافے ہیں؟ یہ تو سوال بنتا ہے کہ کیا آپ لفافے نہیں ہیں؟ آپ ان تمام الفاظ جو کہ سلیم صافی نے ادا کیے، ان کی گہرائی کو ذرا سمجھیے۔ میں اگلے ویلاگ میں حاضر ہوتا ہوں۔
अच्छा, अगले व्लॉग में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपसे शेयर करूंगा। वो बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है जिसका ताल्लुक पाकिस्तान के अंदर करप्शन से, और एक बहुत बड़ा करप्शन स्कैंडल है, वो आपसे शेयर करने लगा हूँ। आखिर में मैं एक चीज़ करना चाह रहा था, ये आपके सामने एक ग्राफिक शेयर कर रहा हूँ। ये मेरे दोस्त हैं मखदूम शहाबुद्दीन, बहुत अच्छे सहाफ़ी हैं और यूट्यूब पे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन इस ग्राफिक को देख के मुझे कुछ लगा कि शायद ओवर हो गया, कुछ ज़्यादा हो गया। तो इसके साथ इजाज़त दीजिए। अपना, अपने आसपास सबका, अपने पाकिस्तान का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।